کیا آپ اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو دیر نہ کیجیے، صدیق بیانات چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیے اور ہماری ویڈیوز کو سنیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اس ویڈیو میں خصوصاً امام کی ذمہ داری اور ضمناً مقتدیوں کی ذمہ داری کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ پوری ویڈیو سنیں، اگر ممکن ہو تو دیگر دینی بھائیوں کو بھی سنوانے کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم اپنے موبائل کے ذریعے سے ہی اپنے متعلقہ گروپ اور احباب کو شیئر ضرور کر دیں۔ سامعین، ہمیں بحیثیت امام بخوبی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ائمہ حضرات کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے متعلقہ مقتدیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھا دی اور ضمناً کچھ بچوں کو تعلیم دے دی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ائمہ کرام کی ذمہ داری ہے، گو ہم اس سے واقف نہ ہوں۔ اب سب سے اول تو یہ بات بخوبی جان لیں کہ امام کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ شرعاً امامت کے لائق وہ شخص ہے جو نیک اور صالح ہو، اس کا گھریلو معاشرہ بھی اسلامی ہو، ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والا، غیر اسلامی لباس پہننے والا اور فاسق و فاجر نہ ہو، قرآن پاک مع قواعد پڑھتا ہو اور نماز و دیگر فرائض کے متعلق بخوبی مسائل جانتا ہو۔ عالم اور مفتی ہونا شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے، البتہ اگر عالم یا مفتی ہو تو بہتر ہے، نور علی نور ہے۔ اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ منتظمین مساجد عموماً علم دین سے ناواقف ہوتے ہیں، نہ جانے کیوں، جو کہ ان اوصاف کی طرف توجہ نہ کر کے ایسے افراد کو منصب امامت پر فائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو منتظمین کی جی حضوری کریں۔ اور آج کے تبلیغی دور میں تو مزید یہ ہے کہ اس کا وقت لگا ہوا ہو، چونکہ جو وقت اس نے علم دین حاصل کرنے میں لگایا ہے اس کی تو ان کے دل میں کوئی اہمیت اور وقعت ہے ہی نہیں، نہ ہی وہ درس و تدریس کو دین کا کام سمجھتے ہیں۔ وقت لگانے سے پہلے اہل دین ہو ہی نہیں سکتا، دیندار ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے وہ ایک عالم کے لیے شرط رکھتے ہیں کہ وہ 1 سال لگائے، تب وہ دیندار ہوگا۔ اس کے علاوہ اہل جماعت کی خدمت گزاری کرے، مروجہ ملاقات اور مشورے میں شامل رہے اور منصب امامت پر فائز رہتے ہوئے بھی ماہانہ 3 دن اور سالانہ چلہ لگائے، تفاسیر اور مسائل کی بجائے صبح اور شام فضائل اعمال وغیرہ کی تعلیم لازم کرے، امیران جماعت کا پورے طور سے احترام کرے، کھانے کے وقت اہل جماعت کے لیے دسترخوان بچھانے اور اٹھانے کا کام اچھی طرح کرے، مسجد اور بیت الخلاء وغیرہ کی ہر ممکن صفائی کرے وغیرہ، قرآن کریم کیسا ہی پڑھتا ہو، ضرور مسائل جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، نماز کے مسنون طریقے سے واقف ہو یا نہ ہو۔ سامعین، پہلے سے جو امام مقرر تھے، بیان کردہ اوصاف رذیلہ نہ ہونے پر جب تبلیغیوں کا غلبہ ہوا تو ایسے ائمہ کو بعض جگہوں پر معزول کر دیا گیا۔ خیر، ان سب کے بعد سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ان کی شرائط کے مطابق بھی ایسا امام ہو جو معمولی تنخواہ پر اکتفا کرے، بلکہ بلا تنخواہ کے ہی امامت کرے، جیسے کہ بعض تبلیغی گمراہوں کے مطابق امامت کرنے والے کو تنخواہ لینا ہی جائز نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ ایسے گمراہ ان فقہاء اور مفتیان پر بے انتہا نکتہ چینی کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں امام کا تنخواہ لینا جائز کہتے ہیں۔ اور سامعین، یہ میں از خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات بناوٹی نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی باتیں یوٹیوب پر آ چکی ہیں۔ جبکہ مفتیان کرام کی باتوں پر، مفتیان کرام کے جاری کردہ مسائل پر اہل ایمان کو یقین اور عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مسائل قرآن و احادیث کا ہی نچوڑ ہیں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم قرآن و احادیث سے دوری اختیار کر رہے ہیں، جو خطرہ ایمان ہے۔ اس کے علاوہ بانی تبلیغی جماعت حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تبلیغی نے ایک عالم کی شکایت کی تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بہت غصے ہوئے اور سختی سے فرمایا کہ علماء کرام کی شکایت اور تنقید سے باز آؤ، اگر باز نہیں آؤ گے تو خطرہ ہے کہ تمہارے اس فعل سے تمہارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اب ایک گمراہ تبلیغی کی باتیں خود ہی سنیں اور سامعین، ان باتوں پر دل کی گہرائی سے غور کریں کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ساتھ ہی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کا جواب بھی بخوبی سنیں۔
हमें इससे बड़ा जहन्नमी कौन होगा जो नमाज पढ़ाने के पैसे ले, कुरान सिखाने के पैसे ले? ये तो खुला खुला जहन्नमी है जिस चीज को नबी ने साफ साफ मना किया। अजान देने वाले के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उजरत लेके अजान दे उससे अजान न दिलवाना। तो जो सुन्नत है अजान देना, चलो सुन्नत है, जब उसको उजरत लेके मना कर दिया तो ये तो फर्ज नमाजों का अमल करने साले पैसे लेके ये और दिखाएंगे फतवे। तो ईमान का ताल्लुक फतवे से नहीं है, ईमान का ताल्लुक तकवे से। इन मक्कारों के चक्कर में न पड़ो, किसी इमाम के हो, किसी ये डिग्री वाले आलिम मुफ्ती के चक्कर में न पड़ो, भूल जाओ इन सब को, भूल जाओ सब। इनको हवा भी नहीं लगी है अभी ईमान की। और इसका सीधा साधा जीता जागता सबूत ये है कि आप नमाज कायम करने के बारे में पूछोगे इन मक्कारों को, जितने इमाम है किसी एक को नमाज कायम करने के बारे में नहीं मालूम। नहीं मालूम, मैंने खुद पूछा, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है इनको। सबसे पहले तो नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे और नमाज पढ़ने का हुक्म तो हाँ, और ईमान से ऊपर, नमाज से ऊपर की बात आओगे तो इनके पैजामे में, इनकी लुंगी में पेशाब उतर आवेगा। अगर इनसे पूछ लोगे नमाजों के फराइज और वाजिबात और सुन्नतें, तो ये किताबों में भी लिखे खूब बताते हैं। इन जाहिलों से ये पूछो कि ईमान में कितने फराइज और कितने वाजिबात और कितनी सुन्नतें, जरा ये बतलाओ। जी जी जी। आपने तो ये समझा है कि ये जितने भी मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले, मस्जिदों में नमाजें पढ़ाने वाले हैं, ये पैसा ले रहे हैं तो ये दुनिया परस्त हैं। बाज़े जाहिल ऐसी खतरनाक बातें इस ज़माने में कह रहे हैं कि वाक़अतन ईमान का ख़तरा होता है। मदरसों में पढ़ाने की तनख्वाह लेना, इमामत की तनख्वाह लेना जायज़ है या नहीं, ये बात जमात में जाने वाला अनपढ़ आदमी तय नहीं करेगा। याद रखें अच्छी तरह से, ये मसला मदरसे से यूं ही सरसरी तौर पर पढ़ के निकल जाने वाला मौलवी भी नहीं तय करेगा। ये मसला आज का आम मुफ्ती भी तय नहीं करेगा। ये मसला तय कर चुके हैं उम्मत के वो बड़े जो कुरान और हदीस के समंदर को खंगाले हुए थे, वो तय करके गए हैं कि जायज़ है लेना तनख्वाह। तो हम में से किसको हक होता है ये कहने का कि तनख्वाह लेने की इजाज़त नहीं है और तनख्वाह लेने वाले दुनिया परस्त हैं या तनख्वाह लेने वाले हराम कार हैं? ऐसा कहने वाले अपने ईमान के बारे में डरें, इसलिए कि वो किसी एक आदमी की तौहीन नहीं कर रहे हैं, वो दीन के निज़ाम को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं। अफसोस और सद अफसोस कि बाज़े बेइल्म जाहिल एक या चंद चिल्ले लगाकर अइम्मा को ताबे करने और उलमा और फ़ुक़हा पर कीचड़ उछालने और दर्स व तदरीस को दीन का काम न समझने के सबब से खुली गुमराही में पहुँच जाते हैं। लिहाजा अहले इल्म की ज़िम्मेदारी है कि इस किस्म के जुहाला का सख्ती से मुँह बंद करें और इस किस्म के गुमराह बखूबी सुन लें कि इमाम के माँ अहल अयाल क़याम ताम, मालजा, बिजली, पानी और उसके मुतालिक जो अशिया हैं, बच्चों की तालीम, शादी, गमी और उनके तमाम अखराजात, ईद बकरीद और जितने भी मुतालिक अखराजात हैं, असफार वगैरह हैं, तमाम अखराजात की ज़िम्मेदारी मुक़्तदियों और मुंतज़िमीन मसाजिद की है कि अपने अखराजात के मुताबिक इमाम के तमाम अखराजात को बर्दाश्त करें और इमाम को बिल्कुल टेंशन फ्री कर दें। लेकिन जब ये ज़िम्मेदारी मुंतज़िमीन मसाजिद ने न निभाई तो उलमा और फ़ुक़हा ने कुरान और हदीस की रोशनी में इमाम को तनख्वाह लेना जायज़ करार दिया। लेकिन यह भी याद रहे कि मसला ये है कि महल्ले में जो शख्स सबसे मालदार हो उसकी माहाना आमदनी के मुताबिक इमाम की तनख्वाह मुकर्रर हो, और आखिरी दर्जा ये है कि महल्ले में जो शख्स आमदनी के एतबार से दरमियाना हो उसकी माहाना आमदनी के मुताबिक इमाम की तनख्वाह मुकर्रर की जाए। और मुंतज़िमीन मसाजिद बखूबी सुन लें कि अगर इमाम की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इमाम को कम तनख्वाह दी कि उसकी ज़रूरियात कमा हक़्क़हू पूरी न हो सकी तो कल क़यामत के दिन मुंतज़िमीन मसाजिद से बाज़ पुरस होगी। आज मुंतज़िमीन मसाजिद अपनी नामवरी के लिए, शोहरत के लिए मसाजिद की तज़यीन वगैरह में बेजा और बेज़रूरत खर्च करने से तो दरेग नहीं करते, लेकिन जब मामला इमाम की तनख्वाह का आता है तो मस्जिद का ख़जाना खाली हो जाता है, ज़राए आमद बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं।
اسی لیے مسجد کا ذمہ دار، متولی، صاحب علم، نمازی اور باشرع ہونا ضروری ہے کہ وہ امام کی اہمیت اور حقیقت کو پہچانے گا، اور مساجد کی ضروریات اس کے سامنے ہوں گی۔ اور اس کے برعکس جہالہ کو مساجد کا ذمہ دار بنانا، متولی بنانا غیر شرعی ہے۔ اور ان سب کے بعد تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایسی شرائط کو قبول کرنے والے ائمہ بھی بآسانی دستیاب ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں نہ ائمہ حضرات نے اپنے مقام کو سمجھا اور نہ ہی مقتدیوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آئیے امام کی اہمیت اور حیثیت کو شریعت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام کے متعلق میں نے شروع میں شرعی اوصاف بیان کیے ہیں، لیکن امام کی اہمیت اور حیثیت کے متعلق مزید سنیے اور توجہ کے ساتھ میں سنیے۔ امام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث اور گدی نشین ہے، اور فرمایا امام الانبیاء، نبی آخر الزماں، محبوب رب العالمین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام قوم کا سردار ہے، قوم کا رہبر و مصلح ہے، قوم کا حاکم ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ امام قیامت کے دن متعلقہ مقتدیوں کے متعلق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وکالت کرے گا، مقتدیوں کو بخشوانے میں پوری کوشش کرے گا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس امام کی حیثیت ہمارے دلوں میں کتنی بھی نہیں ہے، ہم اس کو کم درجے کا ملازم سمجھتے ہیں، تو کیا ایسا امام ہماری وکالت اور سفارش کرے گا؟ اور اب اس کے بعد امام کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ صرف مقتدیوں کو 5 وقت نماز پڑھانے تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ قوم کی رہبری کریں، قوم کو دین کا راستہ صحیح طریقے سے دکھلائیں، دین کی تعلیم سکھلائے، غیر اسلامی رسومات سے ان کو آگاہ کر کے ان سے روکنے کی کوشش کرے، آپس میں جھگڑا ہو جائے تو حاکمیت اختیار کرتے ہوئے فریقین کے درمیان قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرے، ان کی رہبری کرتے ہوئے ان کو دینی ضروری مسائل سکھائے اور ضروری قرآن سکھلائے، سرداری کے تحت میں تمام مقتدیوں کو بلا امتیاز ایک نگاہ سے دیکھتے ہوئے سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، کسی کی بھی جی حضوری نہ کرے، ان کو نمازی بنائے اور نماز اور دیگر فرائض یعنی روزہ، حج و زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ سکھلائے، غرض کے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں مثلا شراب نوشی، جوا، سٹہ، غیبت، چوری، زنا، بے پردگی اور بے نمازی ہونا وغیرہ کو ختم کرانے میں بھرپور تعاون کرے اور ان کے تدارک کا کامیاب طریقہ تلاش کرے۔ مقتدیوں کو بھی لازم ہے کہ امام کو اپنا حکمراں اور رہبر سمجھتے ہوئے جس طرح ہم ملک کے حکام کو احترام اور چاہے نہ چاہے ان کی باتوں کو عمل میں لانے کے لیے بہرحال ان کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ امام کی بتلائی ہوئی دینی باتوں کو صدق دل سے قبول کرے اور دل سے قبول کرتے ہوئے ان کے اوپر کما حق ہوا عمل کرے۔ سامعین، آج معاشرے میں بے انتہا خرابیاں پھیل چکی ہیں، کیوں؟ اور جس طرح مسلمان مصائبات اور ظلم و تشدد کا شکار ہونے کے باوجود ان کا کوئی ظاہری طور پر پرسان حال اور ہمدرد نہیں ہے، یہ سب نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم نے اپنے ائمہ کو محکوم، ملازم اور خادم سمجھ لیا۔ علماء پر نکتہ چینی کرنا ہمارا شیوا بن چکا، قرآن سے بے توجہی اور اس کے احکامات سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ مساجد و دینی مراکز و مدارس اور خانقاہیں ہمیں قید خانہ نظر آنے لگے ہیں، اور ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہماری بود و باش، ہماری شادی اور غمی دیگر اقوام کی طرح سے ہو رہی ہیں، دیگر اقوام کی ہم مشابہت اختیار کر چکے ہیں۔ اور سامعین کرام، آخر میں پھر یہ کہ اپنی حقیقت کو ائمہ حضرات بھی بھول چکے ہیں اور خود کو صرف مقتدیوں کا ملازم تصور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام الناس کی نگاہ میں امام کی حیثیت ایک کم تر ملازم کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہی۔ اسی لیے ایک معمولی سا شخص، ایک معمولی سا مقتدی بھی امام کے سامنے بھیجا اور فحش زبان کھول دیتا ہے، اور امام بادل ناخواستہ اس کڑوی گھونٹ کو بآسانی پی جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنا بستر بولیا اٹھنے کا ڈر ہے۔ افسوس کہ ہم دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں کہ رزق کا ذمہ اللہ پر ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور خود اس کو یاد نہیں رکھتے۔ حق بات کہیے، حق پر جمے رہیے، اللہ قادر مطلق کی ذات پر یقین رکھیے، انشاءاللہ مقدر کی روزی بہرحال مل کر رہے گی، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ کسی بھی صورت نہیں مل سکتی، بھلے ہی ہم کتنی چاپلوسی کر لیں۔
لہٰذا ائمہ حضرات اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق عمل کریں اور مقتدی لوگ حد سے تجاوز نہ کریں، بلکہ امام کو بے انتہا عزت دیں اور امام کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو تحفے تحائف سے نوازتے رہیں۔ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی، امید کے عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے۔ سامعین، آخر میں یہ کہ اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیق بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر کے صدیق بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے بر وقت آپ کو دستیاب ہوتا رہے اور آپ اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ اور اگر ہو سکے گرانہ ہو تو اپنی مخصوص دعاؤں میں مجھ ناکاروں کو بھی شامل فرماتے رہیں۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔